أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، اے نبی آپ کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ دغابازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی ساتھ دغابازی کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان لوگوں کو اس کا احساس اور اندازہ تک نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو منافق تھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب کے بعد دو طرح کے مومنین کا بیان آیا۔ بعض وہ لوگ جو خالصتاً مشرک تھے، اس کے بعد ایمان لائے، ان کا بیان ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اہل کتاب تھے پھر ایمان لائے، ان کا بیان ہوا۔ اب ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر ولہم عذاب علیم تک یہ مشرکین کا بیان ہے، اور ومن الناس سے لے کر کے آگے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی تک 13 آیات ہیں۔ ان آیات میں منافقین کا بیان ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو فرمایا کہ اے نبی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ پکے کافر ہیں، وہ کفر سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اے نبی آپ کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہتی تھی کہ دنیا کے تمام لوگ اسلام لے آئیں، ہر شخص کو ہدایت کی راہ مل جائے، ہر شخص اچھے اور برے کی تمیز کرے، اللہ کو پہچانے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کی کتاب پر ایمان لائے۔
لیکن کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں پھنسایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ دیکھیے نبی کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ڈرانا، اور منذر بھی کہا گیا ہے یعنی ڈرانے والا۔ نبی کو ڈرانے والا کیوں کہا گیا؟ چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو وعیدوں سے، جہنم کے احوال سے، اللہ رب العزت کے غضب اور اس کے غصے سے امت کو ڈراتا ہے، اور شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے حق اور توحید کی باتوں کو پیش کرتا ہے، اس لیے نبی کو منذر کہا گیا ہے، ڈرانے والا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نبی چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ کے حق میں برابر ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کا تعلق کافروں سے ہے، کافر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن نبی جو اپنی رسالت اور نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں، نبی کو اس کا ثواب بہرحال ملتا رہے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص داعی ہے، دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے اور لوگ اس کے بلانے پر نہیں آ رہے، تب بھی بلانے والے کا فائدہ ہے، بلانے والے کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر نقصان ہے تو اس شخص کا ہے جو بلانے کے باوجود نہیں آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو گشت میں ہر روز محلے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن لوگ ان کے بلانے پر مسجد نہیں آتے، تو کیا ان کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ان کے بلانے سے کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن ان کا اپنا ذاتی فائدہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی جانب سے ثواب مل رہا ہے۔ تو نبی کو اپنا کام کرنے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، اب کافر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ دیکھیے جب کسی چیز کو مہر بند کر دیا جاتا ہے، سیل پیک کر دیا جاتا ہے، تو کوئی چیز نہ تو اس کے اندر سے نکل سکتی ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی چیز جا سکتی ہے اندر۔ بازار میں جتنی چیزیں دستیاب ہیں وہ سب مکمل پیک ہوتی ہیں، جب تک ان کو نہ کھولا جائے تب تک اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ باہر سے اگر آپ پیکنگ کو کھولے بغیر کوئی چیز داخل کرنا چاہیں تو اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں مہر لگا دینا، سیل لگانا، پیک کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ حق بات کو اپنے دل و ذہن سے سمجھ نہیں سکتے، وعلی سمعہم، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، حق بات کو سننے کے لیے متوجہ نہیں ہو سکتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی باریکی، دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مہر لگا دی، دل پر اور کانوں پر مہر لگانے کے الفاظ استعمال کیے، اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی بات استعمال کی۔ چونکہ دل جو ہوتا ہے اور کان جو ہوتے ہیں وہ اطراف اربع کی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا دل کسی متعین جہت کی چیزوں کو نہیں خیال کرتا ہے، ہمارے کان کسی ایک طرف سے آنے والی آواز کو نہیں سنتے، بلکہ جس جانب سے جو بھی آواز آئے تمام باتوں کو کان سن لیتا ہے۔ اور جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے تو چاروں طرف سے بالکل پیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے کانوں پر مہر ہے، کہیں بھی کسی طرح سے کوئی بھی حق بات ان کے کانوں میں پہنچتی نہیں ہے، اور ان کا دل کسی بھی طرح کی حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور جب آنکھوں کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کیونکہ آنکھیں صرف سامنے کا حصہ دیکھتی ہیں، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتی۔ جب آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا تو سامنے کی طرف کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر اللہ کی جانب سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے،
اللہ کی جانب سے ان کے دلوں پر زنگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں۔ ران کس کو کہتے ہیں؟ ایک علمی اصطلاح ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں پر لفظ طبع کا استعمال کیا ہے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہیں پر لفظ ختم کا استعمال کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں پر اقفال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سب الگ الگ علمی اصطلاحات ہیں۔ کاش میرے سامنے حضرات علماء ہوتے تو میں بتاتا کہ طبع کا مقابلہ ختم سے کتنا ہے اور ختم کا مقابلہ اقفال سے کتنا ہے۔ خیر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کی تعریف کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں، صاحب جلالین نے لکھا اظہار الخلاف ما ابطنوه، خلاف باطن کسی چیز کے ظاہر کرنے کو نفاق کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ جو بات دل کے اندر ہے وہ زبان پر نہیں، جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں، یعنی اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاق عملی اور ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ اعتقاد کے اعتبار سے منافق کی مثال جو منافق اس قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا، مثلا ایک شخص کہتا ہے میں اللہ پر، اس کے رسول پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن زبان سے صرف کہہ رہا ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کر رہا ہے ایمان کا، تو یہ وہ شخص ہے جو اعتقاداً منافق ہے۔ اس کی سزا ابدی اور دائمی طور پر جہنم ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا جو شخص اعتقادی طور پر منافق ہے۔ دوسرا منافق وہ ہے جو عملاً منافق ہے۔ عملاً منافق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر جائے۔ یہ 3 علامات رسول اللہ نے منافق کی بتائیں۔ تو منافق وہ شخص ہے جو باتیں کرتے ہوئے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس پر پورا نہ اترے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 نشانیاں یا 4 علامتیں پائی جائیں وہ شخص پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه منهن خصلة واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس آدمی کے اندر ان 4 برائیوں میں سے کوئی ایک برائی ہو تو اس شخص کے اندر نفاق کی ایک علامت، ایک نشانی پائے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بات چیت کرے تو گالم گلوچ کرے، کسی سے بات کرتا ہے تو ماں بہن کی گالی کے ساتھ، یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر احادیث کو ملایا جائے تو 5 علامتیں ہمیں منافق کی ملتی ہیں۔ پہلی علامت بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، دوسری علامت جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تیسری علامت اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے،
چوتھی علامت اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاملہ کرے تو خلاف ورزی کر جائے. اور پانچویں علامت یہ ہے اذا خاصم فجر، جب گفتگو کرے بات چیت کرے تو گالم گلوچ کرتا رہے. یہ 5 علامتیں منافق کی بیان کی گئیں. یہ وہ منافق ہے جس کو منافق عملی کہا جاتا ہے. عملاً یہ شخص منافق ہے. اس کے اعمال ایسے ہیں جو نفاق کی جانب اس کو لے جانے والے ہیں. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے. ایک آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کے اندر منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے. ایک آدمی گالم گلوچ کرتا ہے، اس کے اندر بھی نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. کبھی ہم نے سوچا معاشرے میں کس قدر لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ میں مبتلا ہیں؟ ہم میں سے 80% لوگوں کی تعداد وہ ہے جو جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی سے کہہ دیا ابھی آتا ہوں، کہہ کر کے رخصت ہو گئے، وہ انتظار میں ہے، آپ واپس ہی نہیں آئے. وعدہ خلافی آپ نے نہیں کی کیا اس کو گناہ نہیں کہتے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا آپ ذرا ٹھہریے میں آتا ہوں. اللہ کے رسول وہیں پر کھڑے رہے اور وہ شخص بھول گیا. آپ نے گھنٹوں وہاں پر کھڑے ہو کر کے گزار دیے اس شخص کے انتظار میں. یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت کہ جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. علماء کرام نے گناہ کبیرہ کی فہرست تیار کی. سعودی عرب سے ایک کتاب شائع ہوئی مختصر الکتاب الکبائر کے نام سے. اس میں انہوں نے گناہ کبیرہ کی فہرست لکھی. ان گناہ کبیرہ کی فہرست میں جھوٹ بولنے کو انہوں نے گناہ کبیرہ قرار دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہیں؟ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، تمام چیزوں میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کبھی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے. چھوڑیں گے تب جب کسی چیز کو گناہ سمجھیں گے. جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھ کر کے کسی گناہ کو کرتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق بھی انسان کو ملتی ہے. لیکن جب بندہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. احساس درد ہو تو کریں درد کا علاج. افسوس تو یہی ہے کہ احساس ہی نہیں. ہمارا احساس جاتا رہا، ہمارے اندر سے شریعت کا احساس ختم ہوتا رہتا ہے. تو یہ منافقت کی، نفاق کی علامتیں ہیں. تو منافق 2 طرح کا ہو گیا. ایک منافق وہ ہے جو اعتقادی منافق ہے، اور ایک منافق وہ ہے جو عملی منافق ہے. اعتقادی منافق کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور عملی منافق جو ہے رسول اللہ نے فرمایا حتی یدعھا، اس کے اوپر سے منافقت کا حکم اس وقت ختم ہوگا جب وہ نفاق کی علامتوں کو چھوڑ دے گا. جو شخص نفاق کی علامتیں چھوڑ دے. آج کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، گالم گلوچ نہیں کروں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جس شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو کبھی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ منافقین کے متعلق چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور مختصر طور پہ ان کی تشریح ہو جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ لوگ حقیقتاً ایمان والے نہیں. کل آپ کے سامنے ایمان کی تعریف کی گئی. آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب اقرار باللسان. دل سے بھی آدمی اعتراف کرے اور زبان سے بھی اس کی تصدیق کرے. دل اور زبان دونوں کے مجموعے سے جس چیز کا اعتراف ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ایمان کہیں گے. اگر صرف زبان سے کوئی شخص اقرار کرے لیکن دل سے نہ مانتا ہو
یا دل کے اعتبار سے صرف جانتا ہو اور زبان سے اقرار نہ کرتا ہو تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ یہاں پر منافقین ہیں جو صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقتاً ان کے دل اللہ کی الوہیت سے اور رسول اللہ کی رسالت کے معترف نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ نفاق کب سے شروع ہوا؟ منافقین کی جماعت کب سے بنی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہو، ایک بڑا منافق گزرا ہے۔ عرب میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بن گیا تھا، اور قریب تھا کہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہو جائے، لوگ اس کی بادشاہت کو مان لیں، لیکن اوس و خزرج کے لوگ ایمان لے آئے اور یہ تنے تنہا رہ گیا۔ تو اب اس نے یہ سوچا، اب اس کے دل میں ایک آگ لگ رہی تھی۔ ایک طرف تو اسلام اس قدر تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور جبھی بدر کا معرکہ خیز واقعہ پیش آ گیا جس نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیا، اور مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کا رعب و دبدبہ پوری دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ مسلمان بھی کوئی قوم ہے جنہوں نے عرب کے مشرکین کو ہلا کر رکھ دیا۔ بدر کا یہ پہلا واقعہ تھا، پہلی جنگ تھی اسلام کی۔ اب اس کے اندر اسلام دشمنی اور زیادہ بھڑک رہی تھی، تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس نے سوچا صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فوراً چلتے ہیں اور ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کر لیتے ہیں اور اندر سے اپنے آپ کو ہم کافر برقرار رکھتے ہیں۔ اور اس نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ چلو ہم رسالت کا، نبوت کا اور اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں گے، لیکن دل سے اس کا اعتراف نہیں کریں گے۔ یہاں سے منافقین کی جماعت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ کو ان منافقین کے بارے میں ان کے حالات سے علم ہو گیا تھا۔ حضرت جبریل نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن رسول اللہ نے کبھی ان منافقین کو کچھ نہیں کہا۔ اب سوال یہ آتا ہے آپ کے ذہنوں میں، جب رسول اللہ کو معلوم تھا کہ فلاں 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 اور منافق ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ ان کو اپنی مجلس سے بھگا کیوں نہیں دیا؟ ان کے بارے میں ظاہر کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں فلاں منافق ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر میں ان منافقین کو قتل کروں گا تو میں یا تم جانتے ہو کہ یہ منافقین ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ میری جماعت سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو بدوی ہیں، دیہاتی ہیں، قریب یا دور گاؤں میں رہتے ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ کچھ لوگ محمد کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل تھے، محمد نے ان کو قتل کر دیا، اور مشہور یہ ہو جائے گا کہ محمد اپنے ماننے والوں کو کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے اور اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں، اسلام کو قبول نہ کریں، اس لیے رسول اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب رہ جاتا ہے کہ دور نبوت میں تو منافقین پائے جاتے تھے، کیا اس دور میں بھی منافق پائے جاتے ہیں؟ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جائیں اب اس کو منافق کہا جائے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے نفاق کی علامت گنوائی، اس پر منافق ہونے کا حکم لگایا جائے گا، لیکن جس شخص کے اندر ظاہری طور پر کوئی علامت نہ پائی جائے اس پر منافق ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ کو تو حضرت جبریل نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، تو رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب چونکہ جبریل نازل نہیں ہوتے، کوئی نبی دنیا میں باقی نہیں رہ گیا جو کسی کے بارے میں بتائے کہ یہ منافق ہے، یہ زندیق ہے، یہ ملحد ہے، یہ دہریہ ہے، تو کسی پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علمی حیثیت سے فقہ القضاء کے متعلق ایک عجیب بات بیان فرمائی۔ فرمایا رسول اللہ نے منافقین کو اس لیے نہیں قتل کیا تھا کیونکہ کسی قاضی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ
کہ صرف اپنے علم کی روشنی میں کسی کو قتل کر دے، صرف اپنے علم کی روشنی میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں فیصلہ اور فتویٰ دے دے۔ اس لیے جناب رسول اللہ نے ان منافقین کو قتل نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا کیوں کہا گیا؟ حالانکہ دھوکہ تو رسول کو دے رہے تھے نا۔ اللہ نے رسول کے دھوکہ دینے کو اپنی جانب منسوب کر لیا۔ من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میرے صحابہ کو ستایا اس نے گویا مجھے ستایا یعنی نبی کو، اور جس نے نبی کو ستایا اس نے گویا اللہ کو ستایا۔ اور اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے کسی دوست سے، اللہ خود فرماتا ہے، دشمنی مول لیتا ہے، فقط آذنتہ بالحرب، تو میں اللہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جنگ کا اعلان اللہ کی جانب سے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ خود قرآن فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں کس کے؟ ایمان والوں کے۔ وہ لوگ جو حقیقتاً ایمان والے ہوں، حقیقتاً مومن ہوں، اپنے دل اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے اسلام پر سچی طریقے سے چلنے والے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کے دھوکہ دینے کو اپنی جانب منسوب کیا اور فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ نبی کو تو جبریل نے آ کر کے بتا دیا ہے فلاں فلاں آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، تو دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو معلوم نہ ہو نا۔ رسول اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ایسی ایسی حرکتیں کرنے والے جو لوگ ہیں یہ منافق ہیں، ان سے بچتے رہنا، سبھی کو پتہ چل گیا۔ تو اب یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے اور خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں، ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اللہ کی جانب سے، بما كانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں، ملک کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے خبردار یہی لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اتنے بڑے جاہل ہیں کہ اپنے فساد کو سمجھتے تک نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگوں کے، لوگ سے کون مراد ہے؟ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد صحابہ ہیں، یعنی تم لوگ بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو یہی لوگ حقیقتاً بیوقوف ہیں، سفیہ ہیں، جاہل اور کم عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی کم علمی کا، اپنی حماقت کا علم نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے ایک بات ہے، ایمان کس طرح لانے کو کہا گیا؟ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے۔ کیسا ایمان لانے کے لیے کہا گیا؟ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر دور میں وہ ایمان معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر صحابہ کے جیسا ایمان نہیں ہے تو ایمان معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے دنیا میں رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آج امت فرقوں میں تقسیم ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی غیر مقلد ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں یہیں پر 1 منٹ میں، آپ کے اس قصبے میں غیر مقلدیت کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے حدیث میں یہ ہے، آپ کو علماء یہ بتاتے ہیں حدیث میں تو ہے 8 رکعت تراویح پڑھ لو، حدیث میں ہے یہ اور وہ، کس کو بتائیں گے؟
ان لڑکوں کو بتائیں گے جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بتائیں گے جن کو بیچاروں کو حدیث کا علم نہیں، وہ نہیں جانتے کہ حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو چیزیں ہیں ان کو قرآن و حدیث کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے قرآن کی بات کہہ دے گا، کوئی حدیث کی بات کہہ دے گا، تو مسلمان احتراماً خاموش ہو جاتا ہے کہ یار قرآن کی باتیں ہم نہیں بول سکتے سامنے۔ لیکن بیوقوف بنا جاتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں۔ کوئی آئے مائی کلال مجھ سے کہے 8 رکعت تراویح، کوئی آئے مجھ سے کہے آ کر کے، میں اس کو بتاتا ہوں حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اس قدر فتنہ پھیلا رہے ہیں پورے قصبے کے اندر، اور کوئی اور نہیں، ہمارے نوجوان جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں، بیچارے فتنوں میں جا کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف بنیادی وجہ یہی ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عوام کا اپنے علماء سے ربط اور تعلق نہیں۔ جب کسی نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے یہ نہیں ہے، آپ کو لوگ ایسا بتاتے چلے آئیں یہ غلط ہے، تو آپ نے اپنے علماء سے کیوں نہیں معلوم کیا؟ جو علماء آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ نے ان کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ایک شخص کی بات پر مکمل ایمان لے آئے اور اس کے پیچھے چل دیے۔ کل کو کوئی شخص آئے گا اور کہے گا مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی ہے۔ ایک فتنہ اور چل رہا ہے، فتنہ شکیل بن حنیف، اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ کوئی آئے گا آپ سے کہے گا کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے، امام مہدی کا ظہور دنیا میں ہو چکا ہے، ان کو مانو، ان کی اتباع کرو۔ آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے، اللہ کی قسم گمراہ ہوتے چلے جائیں گے آپ۔ اللہ خود فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو علماء سے معلوم کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل الذکر سے مراد علماء ہیں، آپ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ فکر اپنی کیجئے، اپنے ایمان کی کیجئے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی کیجئے۔ اگر آپ گمراہ ہوئے تو آپ کے بعد آپ کی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، اور اگر آپ سیدھے راستے پر چلتے رہے تو آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں بھی سیدھے راستے پر چلیں گی۔ تو ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر صحابہ کے علاوہ کوئی شخص ایمان لاتا ہے تحریف کے ساتھ تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے، منافقین، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، شیاطین سے مراد وہ مشرکین جو ابھی تک منافق بھی نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے امیر، سربراہ اور سرپرست ہیں، یہ لوگ مراد ہیں شیاطین سے۔ قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، وہ ایمان والے جو ہیں مسلمان، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے یار، ان سے ہم نے کہہ دیا تھا تمہارے بھی ساتھ ہم ہیں، ادھر بھی ہماری بات بنی رہے اور ادھر بھی بنی رہے۔ یہ ہے نفاق۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ فرماتا ہے تم ایمان والوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہو، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور تمہیں ڈھیل دے رہا ہے اور تم ڈھیل میں بہکتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے اور پھر ان کی ایسی گرفت کریں گے کہ ان کو احساس اور اندازہ تک نہیں ہوگا۔ جب ہم میں سے کوئی شخص جب مچھلی پکڑنے جاتے ہیں نا تالاب میں تو ڈور پھینک دیتے ہیں پانی کے اندر، جب مچھلی کانٹے کو پکڑ دیتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم سے کھینچا نہیں جاتا۔ کیوں؟ ایک دم سے کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں، تھوڑا سا ڈھیل دو، بلکہ کہا بھی جاتا ہے تھوڑا ڈھیل دے دو، ڈھیل۔ جب ڈھیل دیتے ہیں مچھلی اس کو لے کے بھاگتی تو ایک دم سے جو جھٹکا مارا جاتا ہے تو مچھلی پانی سے باہر آ کے گرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس قدر ڈھیل دیتے جا رہے ہیں کہ جب ہم ان پر ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ بالکل غافل ہیں، اس قدر غافل ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب ان کو پکڑیں گے تو ان کو احساس اور اندازہ ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، لہذا ان کی یہ تجارت ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ وما كانوا مهتدین، اور یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، پھر آگ جلنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی۔ ذهب الله بنورهم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کی آنکھیں سلب ہو گئیں۔ وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی،
بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ صحیح راستے کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، سخت اندھیرا ہے، ورعد، اور گرج ہے، ورعد وبرق، اور بجلیاں چمک رہی ہیں، گرج رہی ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے سامنے روشنی ہو جاتی ہے تو اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، ان کی روشنی کو، ان کی قوت سماعت کو اللہ سلب کر لے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ یہ کافر اور منافقین جو دندناتے پھر رہے ہیں، یہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی، جس سے یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو چھین لے۔ جن کانوں سے یہ سن رہے ہیں، اللہ ان کی سماعت، اللہ رب العزت ان کو سماعت سے محروم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ منافق کس کو کہتے ہیں اور منافق کا انجام کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے نفاق کی علامتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نفاق کی علامتیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو۔ کریں گے تمام ان چیزوں کا، ان چیزوں سے توبہ کریں گے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔